ایک چیز اور پوچھنی تھی میوزک کے بارے میں. جی سر. میوزک کے بارے میں مطلب شیعہ مذہب میں کیسا ہے اس کے لیے مطلب تو میوزک کیا کے حکم ہے؟ بارے میں یہ ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی ایسا میوزک ہے جو فاسق فاجر لوگ جب ڈانس کرتے ہیں نا، ان کا کوئی محفل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا کہ مثلا شرابی لوگ، یہ کوئی نائٹ کلب ہوتا ہے، پرانے زمانے میں بھی ہوتے تھے، ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانے کے زمانے میں نائٹ کلب نہیں ہوتے تھے، لیکن پیسے والے لوگ جو ہے اپنے وہ ان کے گھر میں بڑے بڑے محفل سجتے تھے، کسی لڑکی کو لا کے وہ ان سے گانے گواتے تھے اور ڈانس بھی کراتے تھے، خود شراب بھی پیتے تھے، بھائی خود بھی شاید ڈانس کرتے تھے. تو یہ پرانے زمانے سے یہ ہے، یہ نیا نہیں ہے. یہ چیز ڈانس کرنا اور گانے سننا اور کسی لڑکی کو ادھر اس کو ڈانس کرانا یا خود بھی اس کے ساتھ ڈانس کرنا، یہ اسلام سے پہلے بھی تھا. فاسق فاجر گناہکار لوگ یہ کام کرتے تھے، اور بادشاہ لوگ، امیر لوگ یہ کام کرتے تھے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر اچھی آواز سے کوئی چیز آپ کو سنا رہا ہے یہ غلط ہے. اس میں کوئی کبھی نقب نہیں ہے کہ کوئی اچھی آواز کوئی سن لے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی سر ایسا ہے کہ وہ اچھی آپ کو پیاری لگتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس طرح کے جو محافل ہوتے ہیں اس کے لیے مناسب ہے، سن رہے نا میرے بھائی، جی جو جی جی ڈانس جیسے میں گانا. ہاں نہیں ڈانس کی نہیں بات کر رہا تھا، میں انسٹرومنٹ کی بات کر رہا تھا. ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا کہ ان کے ڈانس کے مناسب ہے میوزک، کہ بھائی اگر ہم کوئی محفل سجائے نا، شراب ادھر ہو، بھائی لڑکیوں کو لائے جائے، وہ بھی ڈانس کریں، ہم بھی ڈانس کریں، نستجیر باللہ، تو اس کے میوزک کو جو ہم بجائیں گے نا، یہ میوزک وہاں پہ چل سکتا ہے. تو اس طرح کی میوزک آپ نہیں سن سکتے. باقی اگر کوئی چیز ہے کہ اس طرح کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ابھی انسٹرومنٹس کے متعلق جو ہے نا، ابھی انسٹرومنٹس کے متعلق میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. انسٹرومنٹس کے متعلق مثلا طبلہ ہے، ڈول ہے. ڈول جائز نہیں ہے، ڈول حرام نہیں ہے، ڈول حرام نہیں ہے، ڈول حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب طبلہ جو ہے حدیث میں نہیں ہے، طبلہ حدیث میں نہیں ہے. مثلا ارمینیا بولتے ہیں نا، ہارمونیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہارمونیم. ہاں ہارمونیم، وہ انڈیا میں بہت چلتا ہے. اس کا مجھے نہیں معلوم کہ اس جی کا کیا حکم ہوگا. جی ہاں، بہرحال جو ہے وہ اس کا میوزک کا جو حکم ہے میں نے کلی طور پہ آپ کو بتا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین گرامی، یہ مولوی کا ویڈیو آپ نے خود سنا کہ مولوی میوزک کے متعلق کہتے ہیں کہ حدیث میں ڈھول اور باجے کا کوئی ذکر نہیں. تو معزز سامعین گرامی، میوزک کے متعلق قرآن مجید میں اور احادیث میں جو ذکر ہے کہ میوزک کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو ائمہ معصومین نے ہمیں بتایا ہے کہ میوزک ساز یہ سب حرام ہے. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. معزز سامعین گرامی، پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ مِنْ زُورِ. اس کے بعد پارہ نمبر 19 اور آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزور سورہ فرقان. اس کے بعد پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاغو. اور پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاغو الحدیث. تو ان چاروں آیات میں یعنی سورہ حج، سورہ فرقان، سورہ قصص اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میوزک ساز کے متعلق کیا احکامات بتائے ہیں. ان چاروں آیات کی تفسیر میں رسول اللہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کی زبانی کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ قول الزور اور لغو الحدیث سے مراد غنا یعنی گانا ہے، جو گناہ کبیرہ میں سے ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے. غنا عربی میں، فارسی میں سرود اور اردو میں گانا. اور
یہ حوالہ ہماری کتاب ان چاروں آیات کی تفسیر جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی امام جعفر صادق کی زبانی کہ یہ گنا اور یہ گانا میوزک ساز یہ سب گناہ کبیرہ میں سے ہیں اور یہ گناہ کبیرہ وہ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کی دھمکی دی ہے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب روزہ فروع کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 650 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب من لا یزر فقی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہی حوالہ ہماری کتاب بانی الاخبار جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 496 پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہی حوالہ ہماری کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 270 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب ابالیہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 437 پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہی حوالہ ہماری کتاب روح الحیات علامہ محمد باقر مجلسی صفحہ نمبر 316 پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہی حوالہ ہماری کتاب تہذیب الاسلام علامہ محمد باقر مجلسی صفحہ نمبر 602 پر موجود ہے۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ گانا جو بھی ہے یہ جہنم کی سزاوار ہے، یعنی جہنم میں جانے والوں کا یہ راستہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ناچنے سے ڈھول اور طبل سے منع کرتا ہوں۔ اور یہ مولوی کہتا ہے کہ ڈھول کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں، میں نہیں جانتا۔ بہت سامعین گرامی، آپ نے یہ خود ویڈیو سنا کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ ڈھول کا حدیث میں ذکر نہیں، لیکن یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ناچنے سے اور ڈھول اور طبل سے منع کرتا ہوں۔ یہ حوالہ ہماری کتاب الکافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب امالیہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 419 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب الخصال شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 181 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 203 پر موجود ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ناچنے، ڈھول اور طبل بجانے سے منع کرتا ہوں۔ معزز سامعین گرامی، حدیث میں رسول اللہ نے یہ وضاحت کر دی کہ ڈھول طبل اور ناچنے سے منع بتایا۔ اور اس کے بعد ہمارے امام اول امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کبوتر ہے اپنی زبان میں جو گنگناہٹ کرتا ہے کہتا ہے تو اس میں کیا کہتا ہے؟ تو ہمارے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر اپنی آواز میں گنگناہٹ میں کہتا ہے کہ ڈھول تاشے اور بینڈ باجے اور طبل اور آلات غنا استعمال کرنے والوں پر بد دعا کرتا ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ جو ڈھول تاشے بینڈ باجے طبلہ بجاتا ہے تو یہ کبوتر اپنے گھٹو میں اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 436 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 198 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 147 پر موجود ہیں کہ ہمارے امام اول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبوتر اپنی زبان میں ڈھول تاشے بجانے والے
और तबल और आला के गना इस्तेमाल करने वालों के ऊपर लानत करता है। मोहतरम सामीन गिरामी, उसके बाद हमारे इमाम अव्वल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ढोल कि अल्लाह ताला ने ढोल ताशे और तंबूरा बजाने वालों की दुआ मुस्तजाब नहीं करता। यानी इमाम फरमाते हैं कि जो ढोल तबला बजाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करता। यह हवाला हमारी किताब नहजुल बलागा और हुक्म नंबर 104 पर मौजूद है। उसके अलावा यही हवाला हमारी किताब हिसाल शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह सिफा नंबर 96 पर मौजूद है। उसके अलावा यही हवाला सहीफा कामिला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि ढोल बजाने वाले और तंबूरा बजाने वाले की अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता। उसके अलावा यही हवाला हमारी किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 12 और सफा नंबर 198 पर मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ढोल बजाने तंबूरा बजाने वाले की दुआ कबूल नहीं करता। मोहतरम सामीन गिरामी, उसके बाद हमारे छठे इमाम जाफर और सादिक फरमाते हैं कि जलील शख्स है वो जो तंबूरा बजाता है। यानी इमाम हमें ये बता रहे हैं कि जलील जो आदमी है उसकी निशानी ये है कि वो तंबूरा बजाता है। ये हवाला हमारी किताब अल खिसाल शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह सिफा नंबर अव्वल और जिल्द नंबर अव्वल और सिफा नंबर 34 पर मौजूद है। और उसके बाद यही हवाला हमारी किताब मल्ला यजर फकी जिल्द नंबर 4 और सिफा नंबर 42 पर मौजूद है। उसके बाद यही हवाला हमारी किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 12 और सिफा नंबर 198 पर मौजूद है कि हमारे छठे इमाम जाफर और सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तंबूरा बजाने वाला जलील आदमी है। उसके बाद मोहतरम सामीन गिरामी, हमारे छठे इमाम जाफर और सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो शैतान और काबिल खुश हुए और इकट्ठे हो गए और गाने बजाने के आलात बनाए। बस जमीन पर जो कुछ ऐसे आलात मौजूद हैं जिनसे लोग लज्जत लेते हैं वो उन्हीं में से है। ये हवाला हमारी किताब अल काफी जिल्द नंबर 6 और सिफा नंबर 659 पर मौजूद है। उसके अलावा यही हवाला हमारी किताब वसाइल शिया जिल्द, उसके बाद यही हवाला हमारी किताब मल्ला यजर फकी जिल्द नंबर 4 और सिफा नंबर 197 पर मौजूद है। मोहतरम सामीन गिरामी, उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत अली को फरमाते हैं कि ए अली, जब मैं मेराज पर गया तो अपनी उम्मत की औरतों को शदीद अजाब में देखा, जिस औरत की शक्ल कुत्ते की थी और दोज़ख की आग उसके नीचे से जाकर उसके मुंह से निकल रही थी। वो गाने बजाने वाली औरत थी। तो यानी मोहतरम सामीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेराज पर देखा कि एक औरत जो गाने बजाने वाली थी तो उसके नीचे से आग लगी हुई थी और मुंह से निकल रही थी। ये हवाला हमारी किताब उयून अखबार जिल्द नंबर 2 और सिफा नंबर 44 पर मौजूद है। उसके बाद यही हवाला हमारी किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 14 और सिफा नंबर 160 पर मौजूद है। मोहतरम सामीन गिरामी, ये जो औरतें गाना गाती हैं तो ये उनकी सजा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो उन औरतों की सजा देख कर आए और हजरत अली अलैहिस्सलाम को बताया। मोहतरम सामीन गिरामी, उसके बाद हमारे 12 इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गाना बजाने वाली औरतों का पैसा हराम है
اور یہ حوالہ ہماری کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 322 پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہی حوالہ ہماری کتاب بہار الانوار جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 777 پر موجود ہے کہ ہمارے 12 امام فرماتے ہیں کہ گانے والی عورت کا پیسہ یعنی گانے کا پیسہ حرام ہے۔ موجود سامعین گرامی، قرآن مجید اور کتب احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر وہ گانا میوزک ساز حرام ہے۔ اور موجود سامعین گرامی، یہ واضح ہو گیا کہ ہمیں ان لہو اور یہ جو گانے سننے والے آلات ہیں ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں اور جن کی متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔